ممتاز بہنیں ہیں۔ ممتاز کا معنی ہے انوکھی، یعنی ساری چیزوں کے اندر سے الگ تری ہوئی بہنیں ہیں، جن کو اللہ پاک نے دنیا میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، جن کے دل کے اندر امت کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی فکر ہے۔ ایسی بہنیں ہماری جمع ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمیں اس کام کے اندر لگایا ہے اور اللہ پاک نے کام کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اور ہمارے ذریعے لوگوں کی زندگی کے اندر دین آ رہا ہے۔ ماں بہنیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت ساری باتیں سامنے آئی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کام کا مقصد جو ہے یہ ہماری اصلاح ہے، اور ہماری اصلاح کے لیے ہماری زندگی کے اندر کام کرتے کرتے صفات آنے چاہیے۔ کام سے جو بات مطلوب ہے یہ صفات ہے، اور اللہ کے نزدیک ماں بہنیں صفات کی قیمت ہے۔ چھوٹا بڑا، کالا گورا، شہری دیہاتی، ملک والا پیسے والا، حسن جمال والا، یہ اللہ کے نزدیک نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے نزدیک صفات دیکھے جاتے ہیں۔ قصے بار بار ہم سنتے ہیں، قبر میں سے آواز آئی، یہاں حسب نسب نہیں چلتا، یہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے، چاہے نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ تو ماں بہنیں ہم صفات والے بنے، ہماری زندگی میں دین لاوے، ہماری زندگی میں صفات لاوے۔ دنیا میں بھی صفات کی قیمت ہے اور آخرت میں بھی صفات کی قیمت ہوگی۔ جتنے صحابہ اور صحابہ کی عورتیں کامیاب ہوئی وہ صفات کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ ایک چھوٹے کا گوشت ہے، ایک بڑے کا گوشت ہے۔ بڑے کا گوشت 200 روپے کا کلو ملتا ہے، چانپیں بڑی ہے، پائے بڑے ہیں، کلیجہ بڑا ہے، پھیپھڑا بڑا ہے، بیجا بڑا ہے، لیکن قیمت کم ہے۔ اور ایک چھوٹے کا گوشت ہے بکرے کا، منڈی بہت چھوٹی، بھیجا بہت چھوٹا، ٹانگیں بہت چھوٹی، اس کی چانپیں بہت چھوٹی، لیکن 600 روپے کا کلو ملتا ہے۔ بہنیں سوچے ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ چھوٹا ہے لیکن اس میں صفات ہے، اس کی قیمت ہے۔ ماں بہنیں اللہ کے نزدیک صفات دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے ہمارے سامنے بات آئی، ہم اپنی ذات کو ہم نمونہ بناوے، اللہ کے ساتھ کے اندر ہمارا تعلق دن بدن بڑھ رہا ہو، ہمدردی بن رہی ہو، فکر آخرت ہمارے اندر اجاگر ہو رہی ہو، خوف خدا ہمارے اندر آ رہا ہو، اور ہمارے بچے دین کے داعی بن رہے ہو، اللہ کے دین کے علم بردار بن رہے ہو۔ بچوں کی پرورش الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ ہم بچوں کی تربیت کریں گے، پتہ چلنا چاہیے یہ مسلمان کا بچہ ہے۔ 100 کے بیچ کے اندر ایک سیکھ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم پلین میں سفر کر رہے تھے، پلین میں جتنے پیسنجر تھے اس میں ایک سیکھ تھا۔ میں نے میرے ساتھیوں کو کہا دیکھو ایک سیکھ ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ مسلمان پتہ نہیں چلتا۔ دین کی محنت کرنے والی کا بچہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ماں دین کی محنت کرنے والی ہے۔ اس کے عمل سے، اس کی شکل و صورت سے، اس کی وجاقتہ سے سنت لباس اپنے بچوں کو پہناوے، اپنی بچیوں کو حیا دے، شرم دے، پردہ دے، تقوی دے، یہ دینے کی چیز ہے۔ بچے کو ٹیکنالوجی نہ سمجھاوے، بچے کو دین سمجھاوے۔ ایجوکیشن کے بہاؤ میں بہہ کر ہماری بچی بے حیائی کے نشے کے اندر جھوم نہ جاوے، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ایجوکیشن کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، ٹیکنالوجی کی انتہا دجال ہے۔ دجال آئے گا، ٹیکنالوجی کی انتہا ہو جائے گی۔ ٹیکنالوجی کے نشے کے اندر ہماری بچی بے حیائی کا شکار نہ بن جاوے۔ قدم قدم پر اس کو ہم نظر رکھیں گے، اس لیے کہ ہم کام کرنے والی بہنیں ہیں۔ ہماری بچی کا لباس حیا والا ہو، شرم والا ہو، پردے والا ہو، تقوی والا ہو۔ ہاں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ کھلے سر کی عورت مسلمان خاتون نہیں ہو سکتی۔ ہم سوچیں ہماری جوان بچیاں کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہی ہے، اس کا آنے جانے کا کیسا ہے، اس کی نظروں کا کیا حال ہے۔
یہ ہماری کام کرنے والی بہنیں ہیں، اس لیے یہ کھل کر ساری باتیں سال میں ایک مرتبہ کہی جاتی ہے۔ ہمارے بچے نمونے بنے، پتہ چلنا چاہیے یہ دائی کا بیٹا ہے، یہ امیر صاحب کا بیٹا ہے، یہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے۔ لوگ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ ہمیں سمجھ رہے ہیں یہ کام کرنے والی بہن ہے، امیر صاحب کی بیوی ہے۔ ہاں، ہمارے ذریعے کام کو دبا نہ پہنچے۔ ہم سفید کپڑے کی طرح ہے، اگر ذرا سا دبا لگے گا فوراً نظر آتا ہے۔ سفید کپڑے میں ایک کالا دھبا ہے، ایک بلیو کلر کا دھبا ہے، فوراً نظر آ جاتا ہے۔ ہمارے اندر صفات پیدا کرے، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کام کو نقصان پہنچے۔ ہمارا شوہر امیر صاحب ہے، ہمارا شوہر مفتی صاحب ہے، ہمارا شوہر حافظ صاحب ہے، ہمارا بیٹا حافظ صاحب ہے، دین کی محنت کرنے والا ہے، ملکوں میں جا رہا ہے، ممبر پر بیٹھ کر گھنٹوں تک بات کر رہا ہے ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی، اور ہمارے رہن سہن سے، ہمارے معاملات سے، ہماری معاشرت سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کام کو نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ امیر صاحب کی بیوی کیسے چل رہی ہے، ارے یہ تو امیر صاحب کی بیٹی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے بہنیں؟ اس لیے دیکھو ماں بہنیں، تربیت کا نظام ہمارے صحاباؤں کی عورتوں نے صحاباؤں کی بچوں کی تربیت کی ہے۔ صحابہ تو دور دراز کے علاقوں میں سفر کے لیے جاتے تھے، سالوں کے بعد آتے تھے۔ تو ماں کی گود تو پہلا مدرسہ ایسے نہیں کہا گیا، ماں کی گود پہلا مدرسہ اس لیے کہا گیا ہے کہ صحاباؤں کی بیویوں نے بچوں کی تربیت کی ہے۔ تو فتنوں کا دور ہے، روزانہ صبح میں سورج نکلتا ہے، ایک نیا فتنہ لے کر نکلتا ہے بہنیں، اس لیے اپنے بچوں کی دینی انداز میں تربیت کرے، یہ صفات ہے۔ جب ہمارا گھر نمونہ بنے گا دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ دیکھیں گے صاحب فلاں کا بیٹا ہے، صاحب فلاں کی بچی ہے، دیکھو کیا دوپٹہ پہنا ہے، ارے اس کی آستین والا اس نے ڈریس پہنا ہے، تنگ لباس اس نے نہیں پہنے ہیں۔ ہاں، کا تنگ لباس ہماری بچی نہیں پہنے گی، آدھی آستین والا اور بغیر آستین والا کپڑا اور دین کی محنت کرنے والے کی بیٹی پہنے، کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ماں بہنیں اس کا خوب خیال کیا جائے گا، یہ صفات ہے اور اس کی اللہ کے نزدیک قیمت ہے۔ اس لیے بڑے فرماتے ہیں مسلمان خاتون اللہ تجھے ایسے دوپٹے میں دیکھنا پسند کرتا ہے جس دوپٹے سے تیرے سر کے بال اور تیرا پورا جسم ڈھک جاوے، چھپ جاوے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاوے ہمیں ایسا دوپٹہ ملا ہے، ہماری بچی کو ملا ہے، ہم ہماری بچے کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں؟ پرورش تو دنیا کر رہی ہے، دنیا کی اور قومیں بھی کر رہی ہے، اچھے کپڑے، اچھی دکان، اچھی بیوی، اچھا بنگلہ، اچھا کاروبار، میرا بیٹا میری وارث کا مالک بن جاوے، یہ تو دنیا کر رہی ہے اور جان و مال اس پر کھپا رہی ہے۔ ہماری فکر کیا ہونی چاہیے؟ جب ہمارے بچوں میں اور ہماری بچیوں میں یہ گھر اور ہماری ذات نمونہ بنے گی، ماں بہنیں کسی کو کہتے دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جوک در جوک لوگ ہمارے گھر کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ بھئی زندگی ایسی ہونی چاہیے، شادی ایسی ہونی چاہیے، موت ایسی ہونی چاہیے، موت میت خوشی غمی کے موقع ایسے ہونے چاہیے۔ تو ماں بہنیں اس کا خوب لحاظ رکھا جائے۔ معاملات کی پاکی اور صافی بہت ضروری ہے، جس کا لیا اس کا دیا تو پھر نفع کیا کیا؟ سودی کاروبار، اس سے ہم ہمارے بچوں کی ذہن بنائیں گے، ہمارے شوہر کا ذہن بنائیں گے، ہاں کم کھائیں گے، چٹنی روٹی پر گزارا کر لیں گے، جھونپڑ پٹی میں رہیں گے، لیکن حرام لقمے، علماء نے لکھا ہے 100 روپے کا کپڑا ہے اور 1 روپیہ اگر حرام کا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ماں بہنیں تعلیم کے حلقے ہمارے گھروں کے اندر زندہ کر کر ہمارے گھروں کے اندر حلال کی غذائیں لانے کی فکر کریں گے، بھائی ہم حلال کی غذا لائیں گے، حرام سے بچیں گے، یہ سب صفاتی باتیں ہیں۔ شادی بیاہ، موت میت خوشی غمی کے اندر ہم بے خوف نہیں بن جائیں گے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. عجیب کارگزاری آ رہی ہے, کیا سناوے, بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں سناتے سناتے. لوگ آ کر کہتے ہیں تمہاری چلا لگائی ہوئی بہن بغیر برقعے کے گھوم رہی ہے. یہ ہماری ممتاز اور کہتے ہیں کام کرنے والی بہنیں ہیں, اس لیے بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں. لوگ آ کے کہہ رہے 10 دن اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے والی اور تعلیم کے حلقوں کے اندر حلقوں کو چلانے والی, ارے امیر صاحب کی بیوی جاؤ حالات تو دیکھو. لوگ آ کے ہم کے فون کر رہے ہیں, ماں بہنیں کام کو نقصان ہو رہا ہے. ہماری ذات سے کام کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی میں صفات لاوے. کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. نہ سونے والی آنکھیں اللہ کی ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے. اپنی زندگی پر ترس کھاوے, رحم کھاوے اپنی زندگی پر, کام پر ترس کھاوے. نبی کے سینے کا غم اللہ نے ہمیں دیا ہے, وہ سینے کا غم کی لاج رکھے, اپنے معاملات صحیح کرے, معاشرت کا دین زندگی میں لاوے, ہمارے معمولات پورے کرے. ہاں, معمولات کے بغیر کی ہماری کوئی بہن نہیں ہو. بزرگ بتلاتے معمولات کے بغیر کی دعوت یہ بکواس ہے. تعلیم کے حلقوں میں جاتے تسبیح کی دعوت دے رہے, اشراق کی دعوت دے رہے, 4 ثوابین کی دعوت دے رہے, حج کی دعوت دے رہے, عمرے کی دعوت دے رہے, نور والی بات کر رہے. ہماری زندگی میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہ ہو, تسبیح کا کوئی اہتمام نہ ہو, اشراق کا کوئی اہتمام نہ ہو, چاس کا کوئی اہتمام نہ ہو, اللہ کے سامنے رونے دھونے کا کوئی اہتمام نہ ہو. بتاؤ یہ کام کے ساتھ کہاں کی وفاداری ہے؟ کام کی وفاداری تو یہ ہے کام سے جتنے صفات چاہے جاتے ہیں ان سارے صفاتوں سے اپنی ذات کو آراستہ کرے. ہمارا گھر معمولات والا گھر بنے. قرآن کی تلاوت, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, رونا دھونا, مصلی بچھ رہا ہو, دامن پھیلایا جا رہا ہو, جولی پھیلائی جا رہی ہو, مسائل اللہ کے سامنے کہہ رہے ہو. اب یہ ہماری بیوی دیکھے گی, بچہ دیکھے گا, بہو دیکھے گی, بیٹی دیکھے گی, یہ اللہ سے جڑیں گے, اور جو اللہ سے جڑے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے ماں بہنیں معاملات کا اہتمام ہو. کتنی بہنیں رمضان میں 5 قرآن, 6 قرآن, 7 قرآن, اور پھر قرآن کی کوئی اہتمام نہیں ہے, اشراق کا کوئی اہتمام نہیں ہے, چاس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. مسجد میں تقاضے ہو رہے ہیں تو یہ تقاضے پوچھے ہم ہمارے محرم کے ذریعے, بھئی مسجد میں کیا چل رہا ہے. آپ بازار میں نہیں جا سکتی, محلوں میں نہیں جا سکتی, ملاقاتوں میں نہیں جا سکتی, گشت نہیں کر سکتی, لیکن آپ دامن پھیلا سکتی ہے, جھولی پھیلا سکتی ہے, اللہ کو منوا سکتی ہے. آپ دامن پھیلا دے, جھولی پھیلا دے, اللہ کو منوا لے. اے اللہ مسجد کے یہ تقاضے ہیں, اندرون بیرون کی جماعتوں کا مسئلہ ہے, اجتماع کے انتظامی ہے, انتظام ہو رہے ہیں, جتنے مطلب کہ یہ تقاضے ہیں یہ اللہ سے منواوے. جب آپ کہتے ہیں امت کی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھے گی, اللہ آپ کی ضرورتیں سلوٹوں میں پوری کر دے گا. ہاں, اللہ راحت دے گا, سکون دے گا, اطمینان دے گا, امن و امان دے گا. اس لیے کہتے ہیں معاشرت کے ساتھ ساتھ ہم معاملات کی فکر کریں, اور معاملات کے ساتھ معمولات کی فکر کریں. ہمارے معمولات پورے ہو رہے ہو. بنگلے والی مسجد میں سیلون کی ایک عورت آ کر کہتی ہے 27 سال سے میری تسبیح نہیں چھوٹی ہے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہے, لیلا مجنوں کی کہانی نہیں ہے. عورت کہہ رہی ہے 27 سال سے تسبیح نہیں چھوٹی ہے, اور میرے شوہر کے 13 سال سے 3 دن ناگا نہیں ہوئے ہیں, 13 سال سے 3 دن چھوٹے نہیں ہیں. 11 سال سے میرے شوہر نے اللہ کے راستے میں عید کی ہے. تو وہ بھی ان کے بھی دلوں کے ارمان ہے, جذبات ہے, سارے جذبات, سارے ارمان اللہ کے دین کے لیے قربان ہو رہے ہیں. جیسے بتائے یہ سارے ارمان اور سارے کہتے ہیں جذبات اللہ جنت میں پورے کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھمرے کے اندر اللہ ہمیں اٹھائیں گے. بزرگوں سے سنا جو دنیا میں آقا کے غم کو لے کر چلی ہوگی آقا کے جھمرے میں اٹھے گی, اور جو آقا کے جھمرے میں اٹھے گی وہ آقا کے ساتھ جنت میں جائے گی.
اس لیے ماں بہنیں اس کا احساس، اس کی کہتے ہیں کوشش کرے، خدمت کا اہتمام کرے، ہر ایک کی خدمات، چھوٹوں کی بڑوں کی، آنے والی مہمانوں کی نصرت۔ جماعتیں بہت امید کے ساتھ ہمارے یہاں آتی ہے کہ بھئی چلو آنند میں دینداری ہے، اب کیا دین ہے وہ تو ہمیں ہی معلوم ہے، بڑوں کا اعتماد ہے، جماعتیں آتی ہے، بھئی شہر میں جائیں گے، تقاضے رکھتی ہے بعض جماعتیں کہ بھئی شہر کی یہ مسجدوں میں رکھو، یہ حلقوں میں رکھو، بہت امید کے ساتھ آتی ہے۔ ہم آنے والی مہمان جماعتیں جو ہماری مستورات کی آتی ہے ان کی نصرت کریں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، دین سکھائیں گے۔ یہ سنت شریعت کی روشنی میں ملتا ہے، کھلانا پلانا، خیریت معلوم کرنا اور پھر انہیں دین سکھانا۔ یہ ماں بہن صفات ہے، یہ عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری زندگی گزرے گی انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اپنے کہتے ہیں مرد کے کہتے ہیں مومن بنے، اور اپنے کہتے ہیں دنیا کے جتنے تقاضے ہیں یہ سارے تقاضے ہمارے گھر سے پورے ہو، اس کی فکر کرے، اس کی کوشش کرے۔ صحاباؤں کے عورتوں کی یہ آواز تھی، ہم کم پیسوں سے گھر چلائیں گے، جو مال بچے گا اسے اللہ کے دین کی نسبت پر خرچ کریں گے۔ اس لیے دیکھو ماں بہنیں، جان مال وقت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، آج زمین پر ہے کل زمین ہم پر ہو جائے گی، مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا، قبر کا گھڑا ہو جائے گا، کوئی چیز ساتھ میں لے کر نہیں جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو آئے گا وہ ہمارا دین آئے گا، اور دنیا میں چل پھر کر جو دین کی محنت کی ہوگی یہ ہمارا توشہ بنے گا، یہ ہمارا ساتھی بنے گا۔ اس لیے جتنی بہنیں ہماری پہنچی ہے یہ ساری نیت لے کر جاوے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سکرات تک کی جتنی زندگی باقی ہے ہم ان صفاتوں کے ساتھ رہیں گے، معاملات، معاشرات، اخلاقیات اور عبادت کا دین، کام کی حفاظت کریں گے، کام کرنے والوں کو کہتے ہیں آگے بڑھائیں گے، کام کرنے والی بہنیں تیار کریں گے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں ہم ہماری پوری زندگی گزاریں گے، اور کہتے ہیں یہ ساری چیزیں زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے دین کی محنت ہے۔ اس لیے جہاں مردوں کا کام ہے وہاں ماں بہنوں کا بھی کام ہے۔ اللہ کے راستے میں مردوں کی جماعتیں جاتی ہے، ویسے کہتے ہیں ماں بہنوں کی بھی جماعتیں جاتی ہے۔ اس لیے دیکھو موقع ہے، کرنے کا زمانہ ہے، آپ کھلیے وہاں تک کر رہے ہیں، اور بدن میں کہتے ہیں تندرستی ہے وہاں تک کرنے کا زمانہ ہے۔ 50 سال کے ہو گئے، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، کمر میں تکلیف شروع ہو گئی، صحت کہتے ہیں ساتھ نہیں دے رہی، ماں بہنیں پھر کرنا چاہے گی پھر بھی نہیں کر سکے گی۔ اللہ نے موقع دیا ہے، فرصت کو، تندرستی کو، جان مال کو غنیمت سمجھے، دنیا میں ایسی چل پھر کر محنت کر لے کہ ہمارے ہاتھ سے کہتے ہیں کام کرنے والی بہنیں ہمارے محلوں میں، علاقوں میں، شہروں میں تیار ہو جائے۔ اس لیے دیکھو کہتے ہیں ہم ہماری قربانی بڑھائیں گے، 3 مرتبہ جن بہنوں نے کہتے ہیں 3 دن لگائے ہیں وہ تو اب 10 دن کے لیے جائے گی، آگے بڑھے گی۔ دنیا میں لوگ آگے بڑھتے ہیں دنیا کے لیے، ہم دین کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جن بہنوں نے 2 مرتبہ، ایک مرتبہ کہتے ہیں 10 دن لگا دیے ہیں، 2 مرتبہ لگا دیے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمت کرے گی اور چلے کے لیے جائے گی۔ جن بہنوں نے چلہ لگا دیا ہے، اب یہ بہنیں تو ماں بہنیں نیت کرے گی اللہ کے دین کی محنت کو لے کر ملکوں میں جائیں گے۔ نیت کرنا، ارادہ کرنا، نام لکھانا، 2 رکعت پڑھنا، اللہ کے سامنے قبول کرنا، یہ ہمارے بس میں ہے۔ لے جانے والی ذات تو اللہ کی ہے، کام تو اللہ کا ہے، اور اللہ ہی کام لیتے ہیں، کسی کے بس کا نہیں ہے۔ ہاں لیکن شرط اس سے ہے، لے لیتے ہیں اس سے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو قبول کرواتا ہے۔ اس لیے دیکھو اب جتنی ہماری 6 مسجدوں کی بہنوں کو الحمدللہ جوڑا گیا ہے، حلقے کے 2 بھاگ کر دیے ہیں، 6 مسجدوں کی بہنیں آئی ہے، مسجد کی بہنیں بیٹھے گی اور لکھے گی بھئی 10 دن ہر بہن کے لگنے چاہیے، جس کے 2-3 مرتبہ 3 دن لگے ہیں، پھر 10 دن اگر جس کے 2 مرتبہ لگے ہیں اس کے چلے کی ترتیب بنے گی۔ چلہ لگا ہے وہ بیرون میں جا سکتی ہے مشورے سے، اور کہتے ہیں 10 دن والی بہنیں 1 مرتبہ 10 دن لگا ہے، دوسری مرتبہ سال میں 1 مرتبہ تو 10 دن لگنا ہی چاہیے۔ بہت ساری بہنیں تیار ہو جاتی ہے، اگر پرانی بہنیں تیار ہو جاتی ہے جماعتوں کا بننا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے کہتے ہیں نئی بہنوں کی تربیت بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیکھو 2 نیتیں لے کر جاوے۔ پہلی نیت تو یہ کرے کہ انشاءاللہ اب سکرات تک مسلمان خاتون بن کر زندگی گزاریں گے، اور دوسری نیت یہ کرے کہ آج کے بعد سکرات تک کی جتنی زندگی باقی ہے یہ ساری زندگی صفات کے ساتھ، ایمان اعمال کے ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ، معاملات صحیح کرتے ہوئے، معمولات پورے کرتے ہوئے، مانتے ہوئے،
और अल्लाह के सामने रोते हुए कि हम हमारी ज़िंदगी गुजारेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि हम अपने आप को आगे बढ़ावें। दीन की मेहनत सीखने के लिए दुनिया के अंदर कहते हैं दीन की मेहनत है, अल्लाह ने हमें लगाया है, कबूल किया है। तो तीसरी चीज़ ये है हम आगे बढ़ेंगे और हम हमारी तरतीबें बनाएंगे। देखो ये ना सोचे कि भाई कैसे जाएंगे, ले जाने वाली जात तो अल्लाह की है। हाँ, बंदी तय करती है, अल्लाह इसके लिए आसान कर देते हैं। कोई चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है। मुश्किल चीज़ आसान तभी होती है जब दिल पर लेते हैं। अगर दिल पर ले लेंगे अल्लाह आसान कर देंगे। इसलिए अब 6 मस्जिदों की हमारी बहनें पहुँची है, मस्जिद वाइज कहते हैं हल्के लगेंगे, कितनी बहनें पहुँची है, और कहते हैं नाम लिखेंगे, पर्चे लिखेंगे। 5-7 मिनट का आपको वक्त देते हैं, उसके बाद के अंदर इंशाल्लाह दुआ होगी। पूरा नाम लिख ले भाई, 10 दिन जाने के लिए ये बहन है, चिल्ला जाने के लिए ये बहन है, और कहते हैं 10 दिन जाने के लिए ये है, बैरून जाने के लिए ये बहन है। कब से जाना है वो भी लिखे इंशाल्लाह। वैकेशन का ज़माना आएगा, उसमें चिल्ले की जमातें जाएगी, 10-10 दिन की भी जमातें अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है। अब सब नियत करें, इरादे करें, नाम लिखावे। 5-7 मिनट के बाद के अंदर इंशाल्लाह दुआ होगी।